اب تک آپ نے سنا کہ نوابزادی کی ملاقات ایک پراسرار شخص سے ہوئی جو اس پر عاشق ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیش ناگ ہے جو 100 سال کی عمر پار کر لینے کی وجہ سے انسان کی شکل میں آنے پر قادر ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ ماہر سپیرے اور تنتر منتر کرنے والے اسے قید کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جادو ٹونا بھی کرتے ہیں۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ اس رات جب تک مجھے نیند نہیں آئی میں انہی کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسری اور تیسری رات بھی اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی۔ صبح اٹھی تو ایک نئی خبر منتظر تھی۔ وہی محترمہ آئی ہوئی تھی۔ عائشہ کے سسرال والوں کو نظر انداز کر کے وہ امی جان سے سر جوڑے نہ جانے کیا کیا باتیں کیے جا رہی تھیں۔ امی جان جو کسی کو منہ لگانا پسند نہ کرتی تھیں، وہ ان محترمہ سے ہنس ہنس کر باتیں کیے جا رہی تھیں۔ میں سلام کرنے پہنچی تو وہ لوگ اس طرح خاموش ہو گئیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد مجن میاں نے آ کر بگھی کے تیار ہو جانے کی خبر سنائی۔ وہ اس کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ابا جان کا بلاوا آ گیا۔ امی جان ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ سولت خالہ کو بھی ابا جان نے بلا لیا تھا۔ کافی دیر تک میٹنگ چلی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں لیٹی انہی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ کافی دیر کے بعد سولت خالہ لوٹی۔ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ کیا ہوا سولت خالہ؟ میں نے پوچھا۔ اے لو یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ سولت خالہ بولی۔ تمہاری امی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بیگم صاحبہ جو آئی تھیں وہ نہ ہماری برادری کی ہیں اور نہ ہمارے رتبے کی۔ ہمیں دولت کا لالچ دینے آئی، تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ انہیں انکار کی خبر کل مجن میاں دے آئیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر بابا جانی ہاں کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں نے تو ابھی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ میں تو ایسے نوجوان سے شادی کروں گی جو مجھے پسند ہو، تبھی میرے ذہن میں محفوظ کا نام لوں گا۔ اور میں مسکرا اٹھی۔ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو کیسا رہے گا؟ یہ شادی عجوبہ ہوگی۔ مولانا نکاح پڑھانے آئیں گے، دولہا سے اقرار لے رہے ہوں گے اور دولہا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ بڑا مزہ آئے گا۔ میری شہرت دور دور تک پھیل جائے گی۔ جانے کہاں کہاں سے لوگ مجھے دیکھنے آئیں گے، حیرت کریں گے۔ میں انہی خیالوں میں ڈوبی خوش ہوتی رہی۔ پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے تاک لیا اور تھپکیاں دے دے کر ہر خیال سے بے خبر کر دیا۔ صبح اٹھی تو وہی محترمہ موجود تھی۔ پتہ نہیں صبح صبح آنے کے کیا تک تھی۔ ایسے وقت میں جب لوگ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو رہے ہوں
کوئی شریف آدمی کسی کے گھر آ سکتا ہے، لیکن کیا کرتی، بحالت مجبوری مجھے سلام کرنے جانا پڑا۔ ابھی میں امی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ محترمہ کی تیز آواز گونجی۔ کل یہی محترمہ شیرے میں ڈبو ڈبو کر الفاظ ادا کر رہی تھیں، لیکن آج شعلے اگل رہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بول رہی تھی۔ میں وہیں کھڑے ہو کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں آج تو جا رہی ہوں، مگر کل پھر آؤں گی۔ اگر کل بھی انکار ملا تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ سنیے محترمہ، کل کیا، اگر آپ ہر روز بھی آئیں گی تو ہمارا یہی جواب ہوگا۔ ابا جانی نے آنگن سے جواب دیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ آرام کرسی پر نیم دراز غصے سے جھول رہے تھے۔ اے میاں جی، ہم لوگ کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں، کیا ہیں یہ تو کل پتہ چلے گا۔ اب آپ خود میرے پاؤں پکڑ کر رشتہ دینے آئیں گے، کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کا یوں جانا کچھ عجیب سا لگا۔ میری چھٹی حوث نے بات بگڑنے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اے میاں، کہیں ایسا نہ ہو وہ شہدے بھیج دیں، غنڈے آ جائیں، تم ذرا ہوشیار رہنا، سولت بھی نے مشورہ دیا۔ بوا، آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ کڑا ہے، کڑا ابو تراب خاں، یہاں باہر سے آ کے شہدے واپس نہیں جا سکتے، ان کی شہدا گری مار مار کر نکال دی جائے گی۔ ہم کوئی ایسے ویسے تو ہیں نہیں، بابا جانی نے کہا۔ پھر بھی ہوشیار کی مصیبت نہیں، عقل مند میں عصبیت نہیں، بڑے بوڑھوں نے سچ کہا ہے، سولت خالہ نے جواب دیا۔ ہاں اور کیا، سولت بھی کبھی غلط ہوئی ہے؟ ہاں اور کیا، سولت بھی کی بات کبھی غلط ہوئی ہے؟ اماں جان نے لقمہ دیا۔ کافی دیر تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، جاؤ اپنا کام کرو، ابا جانی نے کہا، اور ہم سب گھر کے کام کاج میں لگ گئے۔ دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور شام اتر آئی۔ وقت پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا، پھر سونے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں بے خبر سو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں شہر خاموشی میں آ گئی ہوں۔ گھر میرا تھا، مگر اتنی گہری خاموشی اور گھر کے خالی پن میں اجنبیت کی چھاپ لگا دی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں گئے۔ امی جان، ابا جان، لطف النساء، سولت خالہ، مجن میاں اور اس گھر کے دیگر مکین کہاں غائب ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بستر سے نیچے اتر آئی تھی، میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ مجھے خوف تو نہیں مگر
حیرت کا احساس ضرور تھا۔ میں نے پیروں میں سلیپر ڈالی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آنگن کے بیچوں بیچ چراغ دان سر اٹھائے کھڑا تھا۔ سبز رنگ کے اس کھمبے پر چوکور لالٹین جل رہی تھی۔ چراغ دان سے پھوٹتی یرقان زدہ روشنی نے ماحول کی پراسراریت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ آنگن کے مشرقی سمت وہ دروازہ تھا جو مردانے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کے قریب بڑا سا پختہ تھا جس پر چھوٹا سا چھپر تھا۔ اس چھپر کے نیچے مجن میاں کا بستر تھا۔ وہ افیم کے نشے میں مست ہو کر وہیں پڑے رہتے۔ بقول عائشہ کی ساس کہ یہ جگہ تب سے ان کے قبضے میں ہے جب وہ 10-11 سال کے بچے تھے۔ شادی انہوں نے کی نہیں۔ گھر کی عورتیں بھی انہیں گھر کا فرد سمجھتی۔ افیم نے انہیں بے ضرر بنا دیا تھا، اس لیے بھی کسی کو اعتراض نہ تھا کہ وہ بیچارہ ہر وقت فنک میں رہتا ہے۔ گھوڑے سدھائی ہوئے تھے، اس لیے وہ ہلکا سا اشارہ بھی سمجھ لیتے تھے۔ یہاں سونے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر رات برات جب کسی کو ضرورت پیش آئے وہ فوراً پکار لے۔ اس وقت بھی وہ سر سے پیر تک چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی۔ سناٹے میں وہ آواز دور تک گونجتی چلی گئی، مگر بازگشت کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پھر پکارا، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پار۔ خاموشی کے تالاب میں گھڑی بھر کے لیے بھی گرداب نہ اٹھی، اور پھر وہی ہڈیوں میں اتر جانے والی گہری خاموشی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جھینگروں کی جھائیں بھی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ہر روز رات کے پہلے پہر ہی یہ مکروہ آوازیں دماغ کے چولہے ہلانے لگتی تھیں۔ اور آج ایسی گہری خاموشی۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھی، پھر مجن ماموں کو پکارا، وہی خاموشی۔ میں کچھ اور آگے بڑھی، غصے میں پائنچی کی طرف سے ان کی چادر کا کونا پکڑا۔ ابھی کھینچنے کے لیے جھٹکا دینا ہی چاہتی تھی کہ اچھل پڑی۔ گہری خاموشی میں وہ مکروہ آواز گھڑیال کا گجر محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ مردان خانے کی چھت پر ایک سیاہ بلّا کھڑا تھا۔ چھت پر نظر آنے والے بلے کی حقیقت کیا تھی؟ وہ کون تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ اگلا حصہ ضرور سنیں۔ اگلی ویڈیو ایک نیا راز کھولے گی۔